الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. یہ دنیا دارالعمل ہے. ایمان صحیح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ہر نیک عمل کو جو اخلاص سے کیا گیا قبول فرماتے ہیں، اس کا اجر کم از کم 10 گنا بھی عنایت فرماتے ہیں، اور جتنا اخلاص کامل ہوتا جاتا ہے عمل کا اجر بھی بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ محسنین یعنی اولیاء اللہ کی ایک نیکی کا اجر 700 گنا بلکہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں بڑھا دیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جو بوئے گا وہی آخرت میں پائے گا. نیم کے درخت کو بو کر ان سے توڑنے کی امید کرنا ایک دھوکہ ہے، فریب ہے. اللہ ہم سب کو جو ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا کیا ہے. انشاءاللہ آگے سنیں گے. دنیا دارالعمل میں جو وقت ہمیں ملا ہے نہایت قیمتی ہے. جب عمر ختم ہو جائے اور کوئی دنیا بھر کا بادشاہ چاہے کہ میری ساری دولت اور حکومت کے بدلے میں مجھے صرف ایک سانس اور لینے کا وقت مل جائے، تو اس کا خیال اس وقت محال، اس وقت وہ جنون ہے. انسان کی مثال ایسی ہے کہ ایک بادشاہ نے 3 آدمیوں کو ایک گھنٹہ وقت دیا کہ اس گھنٹے میں تم اس میدان میں سے جو چاہے سمیٹ لو. اس میں سونا چاندی اور ہیرے جواہرات بھی ہیں، اس میں سانپ اور بچھو وغیرہ و زہریلے جانور بھی ہیں، اور اس میں ریت کے تو ڈبے اور کنکریاں پتھر بھی ہیں. اب ایک آدمی نے تو ہیرے جواہرات اور سونا چاندی تلاش کر کے وہ نیک بخت آدمی ہے جس نے اپنی دنیا کی زندگی نیکیوں کی تلاش میں گزار دی. فرائض واجبات سنن مستحبات تک کا کاربند رہا اور مکروہ حرام سے بچتا رہا. دوسرے آدمی نے اس گھنٹے میں سانپ اور بچھو اور دوسرے زہریلے جانور اپنے دامن میں بھر لیے اور کانٹوں کا بوجھ سر پر لاد لیا. یہ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ نالائق فرزند ہے جس نے دنیا کی اس قیمتی زندگی کو گناہوں سے آلودہ کر لیا. یہ شخص جب میدان قیامت میں نیک آدمی کے پاس نیکیوں کے جواہرات دیکھ کر اور ان سے اپنی محرومی اور پھر سانپ بچھو میں دکھایا اٹھائے گا تو حسرت و افسوس سے ہاتھ ملے گا، اور وہ رو رو کر افسوس کرے گا کہ میں نے دنیا کی قیمتی زندگی کے بدلے کتنی مصیبتیں اکٹھی کر لیں، لیکن اس وقت یہ رونا دھونا کچھ کسی کام نہ آئے گا. ہاں، اس دنیا میں رو دھو کر اگر توبہ کر لے اور گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جاوے تو نہ صرف یہ کہ باقی وقت کارآمد ہو جاوے، مطلب باقی کا جو وقت ہے اس کو قیمتی بن جاوے،
بلکہ خداوند قدوس پچھلے کوتاہیوں سے نہ صرف درگزر فرما دیں گے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ الحمدللہ ہم روزانہ خداوند قدوس کی تقدیس کا مثال مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہم گناہوں کی کھاد زمین میں ڈالتے ہیں اور خداوند قدوس اس گندگی کو سیب و انار، انگور و نارنگی، رنگ برنگی مزوں میں تبدیل فرماتے ہیں۔ اسی طرح گناہوں کی کھاد سے نیکی کو پیدا فرما دینے دنیائی زندگی کو ایک درخت سے تشبیہ دی جاتی ہے، تو اگر تیسری زندگی کے درخت کی 70 بیماریاں بھی گزر چکی ہوں تو یاد رکھو کہ اس درخت سے جڑ اب بھی تیرے ہاتھ میں ہیں، تو اب بھی توبہ کر کے توبہ کا پانی اس زندگی کے درخت کی جڑوں میں ڈال دے۔ انشاءاللہ ساروکار سخت سبز ہو جائے گا۔ اے غافل انسان، تو توبہ میں دیر تیری طرف سے ہے، خداوند قدوس کی طرف سے قبولیت میں دیر نہیں ہے۔ تیسرا وہ آدمی ہے جس نے گھنٹے میں ہیرے جواہرات کی بجائے ریت اکٹھی کر لی۔ وہ شخص جس نے اپنی زندگی ایسے کاموں میں گزار دی جس پر اگرچہ گناہ تھا مگر کوئی ثواب بھی نہ ملا، اس نے بھی اپنی آخرت کو تقریباً برباد کر لیا۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایک دکان سے چینی خریدنے گیا۔ اس دکاندار پر ہاتھ مٹی میں بنے ہوئے تھے۔ اس کا ایک کو مٹی کھانے کی عادت تھی۔ ایک گاہک کو مٹی کھانے کی عادت تھی۔ اس ہاتھ کی مٹی توڑ کر کھانے لگا۔ دکاندار جو اندر چینی لینے گیا تھا، اس نے دیکھا کہ گائے ہاتھ کی مٹی کھا رہا ہے، تو وہ اور کام میں اندر مشغول ہو گیا کہ یہ جتنی مٹی کھا جائے گا اتنی چینی کم ملے گی، اور اس کی حماقت پر بھی افسوس کر رہا تھا کہ مٹی چینی کے بدلے میں کھا رہا ہے۔ ہمارے دل میں بھی اس کی حماقت آتی ہے، مگر یاد رہے کہ جنت اور دنیا کا مقابلہ چینی اور مٹی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ وہ انسان کتنا نادان ہے جو جنت کو ضائع کر کے دنیا کی گندگی مٹی پھونک رہا ہے۔ یہ حال دنیا دارالعمل ہے۔ بہرحال یہ دنیا دارالعمل ہے، اس کے بعد عالم برزخ ہے، اور پھر دارالنظام ہے، اور آخرت دارالاقرار ہے، اور اس دارالاقرار میں مومن کا اصل گھر جنت۔ اور حضرت مولانا شاہ نور اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اپنی اصل گھر کی روشنی کرانے کے لیے بڑی محنت فرما کر بہت سی کتابوں سے جنت کے حسین مناظر کو جمع کر کے ایک دلچسپ خدمت فرما دی جس کا نام جنت کے حسین مناظر ہیں، اور رکھا۔ انشاءاللہ ہم لوگ آج سے جو ہے جنت کے حسین مناظر کی کتاب سے، حضرت کے لکھی ہوئی کتابوں سے ہم لوگ انشاءاللہ جو ہیں حدیثوں کو جو آپ نے محنت کر کے جمع کیا ہے، اس کو انشاءاللہ آگے کے درس کے اندر، اپنے کلپ کے اندر، اپنے ویڈیوز کے اندر
ہم اس کو آپ لوگ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور امید رکھتے ہیں کہ جتنا آپ تک ہم پہنچائیں گے، آپ بھی جتنے بھی ایمان والے ہیں جس کو آپ جانتے ہیں، ہاں، اور جو مستحق ہے جنت کے اور نہیں ہیں وہ بھی، اگر جو مستحق ہیں ان کا پہنچانا تو سوال ہی نہیں ہے، مگر جو مستحق نہیں ہیں، جو گناہوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے مثالوں سے اس چیز کو سنا، اب سمجھا، تو اس چیز کو سننے کے بعد ہم جو گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں خاص کر کے ان کو اس چیز کو ہم پہنچا کر گناہوں سے نکالنے کی محنت کریں گے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ ذمہ داری ڈالی ہے، اور ہم پر یہ چیز فرض کی ہے کہ جو کلمہ دو گوش ہیں وہ دین کی جتنی بھی باتیں ان تک پہنچی ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اخلاص کے ساتھ اور اخلاص سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرماوے، اور سب کو جو اپنے آپ کو بدلنے کی اور آخرت کی جو محنت کر کے آخرت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔